نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء صدق الله مولانا العظيم۔ تھوڑی دیر پہلے جناب خضر یاد صاحب بھکروی کا نیا کلپ سننے کا اتفاق ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری مہذب زبان نے ان پر بھی اثر کیا ہے۔ جو زبان انہوں نے پہلے بولی تھی اب اس کو کافی پیچھے چھوڑ کر نسبتاً تہذیب کے دائرہ میں انہوں نے بیان دیا ہے، الحمدللہ۔ اور اس نئے کلپ میں انہوں نے چند باتیں پوچھی ہیں کہ آپ نے میرا کون سا چیلنج قبول کیا ہے، توت والا یا کوئی اور؟ جناب والا، میں نے وہی چیلنج قبول کیا ہے جو آپ نے اپنے کلپ میں بیان کیا تھا، جس میں آپ نے مختلف موضوعات بیان کیے تھے۔ رہی توت والی بات، تو توت میں تو گفتگو ہی صراط مستقیم کی عبارت سے شروع ہوئی تھی، جس پر پہلے میں نے مفصل خطاب کیا تھا، اور اس کا جواب دینے کے لیے آپ کے ساتھیوں نے جلسے کا اہتمام کیا تھا۔ صراط مستقیم کی عبارت کا جواب دینے کی تو آپ کے اندر وہاں بھی جرت نہیں تھی، نہ اب جرت ہے۔ تو جناب والا، یہ جو چیلنج قبول کیا گیا ہے یہ آپ کے موجودہ کلپ والا ہے، جس میں آپ نے یہ 5 مضامین بیان کیے تھے۔ پھر آپ نے کہا کہ میں یہ دکھاؤں گا، تم یہ دکھاؤ۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ دلائل ہیں، دلائل کا مرتبہ دعویٰ کے بعد ہوتا ہے، جس کو آپ نے بھی تسلیم کیا ہے کہ پہلے دعویٰ ہوتا ہے بعد میں دلائل ہوتے ہیں۔ پھر آپ کا اصل عقیدہ جو ہے وہ وہی ہے جو علامہ رشید احمد گنگوہی نے اپنے رسالہ میں بیان کیا کہ انبیاء علیہم السلام غیب پر مطلع نہیں ہیں۔ آپ کا عقیدہ وہی ہے جو تقویۃ الایمان میں بیان کیا گیا ہے کہ غیب کی بات تو اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر، جو آپ اپنی تقریروں میں بیان کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے کبھی ونڈ نہیں کی کہ جزی تو جانتے ہیں، کلی نہیں جانتے، بعض تو جانتے ہیں، سارا نہیں جانتے، ما کانا ما یکون نہیں جانتے۔ تقریریں آپ کی ہوتی ہیں علم غیب کی مخالفت پر۔ الحمدللہ ابھی مناظرہ شروع ہوا ہی نہیں کہ آپ مان گئے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو بعض علم غیب عطا فرمایا ہے۔ تو میرے خیال میں علم غیب پر تو مناظرہ ختم ہو گیا، کہ علم غیب پر ہمارا مناظرہ ہوتا ہی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو جزی غیب بھی نہیں مانتے۔ اور پھر مولانا آپ غور کیجئے گا، جب آپ جزی غیب مانتے ہیں، اللہ کا شکر ہے آپ مانتے ہیں، تو جزی غیب ماننے کے بعد آپ نفی پر اب کون سی آیت پڑھیں گے؟ عندہ مفاتح الغیب لا یعلم الا هو، اب پڑھیں گے؟ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، یہ پڑھیں گے؟ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، یہ پڑھیں گے آپ؟ ان آیتوں سے جزی کو آپ ثابت کر دیں، ما کانا ما یکون ہم ثابت کر دیں گے۔ پھر آپ نے ایک تصور یہ دیا کہ تمہیں لفظ مطلع پڑھنا چاہیے تھا، مطلع نہیں پڑھنا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ مہربانی کر کے نا ذرا یہ مصباح اللغات ہی دیکھ لیجئے، المنجد ہی دیکھ لیجئے۔ پھر آپ نے یہ کہا کہ آپ نے تاریخ نہیں دی۔ میں نے کہا تھا
16, 18 اور 19 نومبر، تاریخ کی بات تو بعد میں آئے گی۔ آپ کا کیا خیال ہے، ہم ربیع الاول شریف میں فارغ ہوتے ہیں؟ یہ تاریخ اس وقت دیں گے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، آپ کو بلائیں گے اور آپ کو ہم اپنا مہمان بنائیں گے، مہمان نوازی کریں گے۔ ویسے آپ بھی اپنے لفظ کی ذرا تصحیح کر لیجئے گا کہ میزبانی کا شرف، یہ کیا لفظ آپ بول رہے ہیں؟ انشاءاللہ آپ کو بلائیں گے، پہلے اس موضوع کا تعین کر لیں، آپ تسلیم کر لیں کہ بعض علم غیب ہے، بس ہمارا مناظرہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو بعض نہیں مانتے۔ پھر آپ نے کہا کہ اگر میں موضوع سلیکٹ کروں تو میری ترجیح ہے ایمان اعلی حضرت اور من دون اللہ۔ ٹھیک ہے، علم غیب کے بعد من دون اللہ پر بات شروع کر لیتے ہیں۔ اور جہاں تک ایمان اعلی حضرت کی بات ہے، اس کے دو پہلو ہیں۔ پہلے مناظرہ ہوگا صراط مستقیم کی عبارت پر، پہلے مناظرہ ہوگا تقویت الایمان کی گستاخانہ عبارتوں پر۔ اگر ہم لوگ ان عبارتوں کو گستاخانہ ثابت نہ کر سکے تو بریلویت ختم۔ بریلویت کی بنیاد ہی تو یہ ہے نا کہ گستاخانہ رسول کے خلاف ہم میدان عمل کے اندر ہیں، تو بریلویت ختم ہو گئی۔ ہاں، جب ہم ثابت کر لیں گے کہ یہ گستاخانہ عبارات ہیں، پھر آپ کا نمبر آئے گا کہ پھر آپ کی اعلیٰ حضرت نے اس گستاخ کو گستاخ کیوں نہیں کہا۔ پھر ہم اس وقت بتائیں گے یہ اعلیٰ حضرت جدی مولوی نہیں تھے، یہ پھڈے باز مولوی نہیں تھے، یہ شرارتی مولوی نہیں تھے۔ جتنی بات حق ہے اتنی بیان کی، اڑتی اڑاتی سن لی کہ انہوں نے توبہ کر لی تھی شاہ اسماعیل نے، تو انہوں نے کبھی کف لسان کرتے ہیں، اس کی توبہ کا ہمارے پاس پورا ثبوت نہیں ہے، کف لسان کر لیا۔ ان کا الزام کفر پایا گیا ہے، التزام کفر نہیں پائے گا، یہ بھی آپ کو سمجھانا پڑے گا، لیکن اس کا نمبر آئے گا بعد میں۔ پہلے ان عبارات کو گستاخانہ آپ کو ماننا پڑے گا، اس کے بعد آئے گی ایمان اعلی حضرت کی بات۔ بس اتنی گزارش ہے کہ علامہ صاحب اب ہمت فرمائیے، اعلان کر دیجئے کلیئر کٹ کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے لیے بعض علم غیب مانتے ہیں، جو نہ مانے ہم اسے مسلمان نہیں سمجھتے، لیکن ما کانا ما یکون کا علم ہم نہیں مانتے۔ پھر مناظرہ آگے چلے گا۔ اور اگر آپ جزئی علم غیب کے تسلیم کرنے سے منکر ہو جائیں تو پھر ٹھیک ہے، مناظرہ اسی پر چلے گا جو علامہ رشید احمد گنگوئی کی عبارت ہے کہ انبیاء علیہم السلام غیب پر مطلع نہیں ہیں۔ پھر آپ نے دو پھبتیاں بھی مجھ پر کسی ہیں، ایک یہ کہ پوری بریلویت نے تجھے دھتکار دیا ہے۔ اپنی اصلاح کر لیجئے۔ چند علماء کا اختلاف کرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ پورے مسلک کے ہماری جدائی ہو گئی ہے۔ میں جو روز جلسوں پر جاتا ہوں، ہزاروں افراد وہاں شرکت کرتے ہیں، اور روزانہ میرے پاس علماء تشریف لاتے ہیں، کبھی کو پیر صاحب تشریف لائے ہوتے ہیں، تو اگر میں بریلویت سے خارج ہوتا تو یہ مجھے کیوں جلسوں پر بلاتے، میرے جلسوں میں اتنے اجتماعات کیوں ہوتے؟ یہ اسی لیے ہے لیغیظ بہم الکفار۔ دوسرا، آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ تیرے والد گرامی قدر سے اختلاف ہیں۔ یہاں میں دو باتیں عرض کروں گا۔ آپ حنفی کہلاتے ہو نا، ہدایہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا۔ ہدایہ کے اندر جگہ جگہ امام صاحب کو ان کے شاگردوں کا اختلاف موجود نہیں ہے۔ یہ اختلاف اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ اختلاف کرنے والا صرف مکھی پر مکھی نہیں مار رہا، یہ سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہے۔ پھر آپ نے میرے والد کو والد گرامی قدر کہا ہے۔ مشرک تو گرامی قدر نہیں ہوتا۔ آپ نے تسلیم کر لیا ہے کہ تیرا والد الحمدللہ مسلمان تھا اور گرامی قدر تھا۔ گرامی قدر ہوتا ہے اللہ کا ولی۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے میرے والد گرامی قدر کو آپ کی زبان سے بھی گرامی قدر کہلوایا ہے، اور گرامی قدر جو ہوتا ہے وہی جس کی قدر اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہو۔ تو جس کی قدر اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے وہ اس کا ولی ہوتا ہے۔ الحمدللہ علی ذالک۔
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ جناب سعید احمد صاحب اسد کا تیسرا کلپ 2 دن پہلے سنا۔ میں مسلسل سفر پہ تھا تو اس لیے جواب میں تاخیر ہوئی، تو حضرت نے اپنے کلپ میں چند ارشادات جو فرمائے ان کے متعلق چند گزارشات عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات کہ حضرت سے میں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ لفظ علم الغیب کا قرآن کریم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور اس بات کے ذکر فرما دیں، سورت کا نام، آیت کا نمبر۔ لیکن 3 کلپ گزر گئے، مولانا سعید احمد اسد کو نہ آیت ملی نہ سورت ملی، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جس مسئلہ پر چیلنج ہوا، جو انہوں نے تقریروں کے ٹکڑے سنائے اور جس چیلنج کا انہوں نے کہا کہ میں نے قبول کیا، تو حضرت اس چیلنج کا جواب دینے میں 100% ناکام رہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ 3 کلپوں میں اتنے دنوں کے بعد بھی حضرت کو آیت بھی نہیں ملی، سورت بھی نہیں ملی۔ تو گزارش ہے جناب والا کسی حفاظ کی ٹیم کو تلاش کریں اور ایک ختم پڑھیں اور وہ آیت تلاش کریں جس میں علم الغیب کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صراحتاً موجود ہو۔ جبکہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ نفی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ آپ نے اس کا نہ ہاں کیا نہ کیا۔ اگر آپ مطالبہ کرتے تو وہ نصوص بھی دوبارہ آپ کی یاد دہانی کے لیے میں پیش کر دیتا۔ تو آپ مہربانی فرمائیں 2 باتوں میں سے ایک کلیئر کٹ، تلبیس بھی نہ ہو، عوام کو دھوکہ بھی نہ ہو۔ اگر علم الغیب کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی آیت میں موجود ہے، آیت کا نمبر، سورت کا نام، الفاظ کی تلاوت فرمائیں، انشاءاللہ آپ سے وعدہ ہو گیا کہ میں آپ کا یہ مسئلہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم مان جائیں گے، ہمارے اندر ضد نہیں ہے۔ نمبر 2، اب چونکہ سعید صاحب کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا اصولی طور پر، اور وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ واضح شکست، مناظرہ سے پہلے واضح شکست اس چیلنج پہ بھی ہو چکی ہے، تو اس لیے اب جناب پروفیسر سعید احمد اسد صاحب نے یو ٹرن لیا۔ لیکن یہ اللہ کا شکر ہے، یو ٹرن لیتے ہوئے انہوں نے میری مہذب گفتگو کا اعتراف کیا اور کہتا ہے کہ میری گفتگو کی وجہ سے ان کی گفتگو مہذب ہوئی، حالانکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ پہلا کلپ اس کا بھی سن لیں اور میرا بھی سن لیں۔
کہ کس کا انداز گفتگو مہذب ہے۔ تو بہرحال اتنی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ تسلیم کیا، مہذب گفتگو آپ کا شکریہ۔ یہ کہتے ہوئے یو ٹرن لیا اور زبردست یو ٹرن لیا، علم الغیب سے بھاگ کر چلے گئے اطلاع علی الغیب پر، بعض غیوب پر اطلاع کی بحث بھی۔ تو اس بات سے اتنی بات تو کلیئر ہو گئی کہ ہمارے 2-3 کلپوں کا اتنا فائدہ ہوا کہ اپنا اصل مذہب چھوڑ کر، اصل عقیدہ چھوڑ کر تو حضرت صاحب اطلاع علی الغیب کی طرف یو ٹرن لے کے بھاگ گئے۔ اب اطلاع علی الغیب کے معاملہ میں انہوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا میری نسبت کہ وہ جزئی علم غیب مانتے ہیں، حالانکہ یہ میرے الفاظ کلم میں موجود نہیں، اس کو میں مہذب زبان میں صریح کذب شریف کہوں گا۔ یہ حضرت نے صریح کذب بیانی سے کام لیا، آپ میرا پورا کلپ سن لیں۔ یہ کلی جزئی کا چکر وہ خود اس چکر میں پڑے ہیں، جزئی علم غیب کے چکر میں خود پڑے ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ نے جو اپنی طرف سے ہمارا ایک عقیدہ منتخب بنایا اور دعویٰ بنایا، حالانکہ سب اہل علم جانتے ہیں کہ جب دعویٰ ہمارا ہے تو دعویٰ پیش بھی ہم کریں گے۔ ابھی تک تو آپ سے یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ آپ مدعی ہیں یا سائل ہیں، اور آپ نے اپنی طرف سے ایک دعویٰ بنا کے ایک مختصر سی عبارت پڑھی، اور پھر اس تیسرے کلمے میں بھی آپ نے اصرار کیا کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے۔ تو مولانا مہربانی آپ کی، عقیدہ میرا تو عقیدے کی وضاحت کرنا بھی میرا حق ہے۔ یہ عجیب آپ کا اصول ہے کہ دعویٰ کسی کا، عقیدہ کسی کا، اور تعین آپ فرما رہے ہیں۔ تو یہ اہل علم اس سے کیا سمجھیں گے کہ اس کو مہذب بولی میں صریح دھاندلی سے تعبیر کیا جائے گا کہ آپ اپنی طرف سے ایک عقیدہ، ایک دعویٰ وہ ہمارے ذمہ لگا رہے ہیں۔ اس عبارت پر جو میں نے آپ کو تنبیہ کی تھی کہ یہ لفظ مطلع ہے یا مطلع ہے، اس کا آپ کے پاس اصولی کوئی جواب نہیں۔ آپ نے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا جی مصباح اللغات دیکھ لیں، المنجد دیکھ لی ہوتی، وہ المنجد بھی میرے پاس ہے، مصباح اللغات بھی ہے، اور الحمدللہ کئی دفعہ دیکھی ہے۔ آپ ذرا یہ جو میں نے فرق بیان کیا اس کے خلاف کوئی عبارت لائیں منجد سے اور مصباح اللغات سے، صرف اپنی ان پڑھ عوام کو خوش کرنے کے لیے لغت کی 2 کتابوں کے آپ نے نام لیے، لیکن عبارت پڑھنے کی جرت نہیں ہوئی۔ ذرا پڑھنا وہ عبارت کہ میں نے جو آپ کو بات بتائی، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ مطلع علی الغیب نہیں ہوتے۔ تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی مفصل عبارتوں میں 5 سے زائد مقام پہ موجود ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی بعض غیوب پر اطلاع دیتی ہیں، وہ اطلاع کی بات کر رہے ہیں خود۔ اب خواہ ایک عبارت مختصر سی لے کر اور اس کا اپنی طرف سے ایک مفہوم گھڑ کر دوسرے کا عقیدہ اور دعویٰ بنانا، یہ مذہبی دہشت گردی کہلائے گا اور علمی دنیا میں بدترین دھاندلی کہلائے گا۔ اس لیے آپ بزرگ آدمی ہیں، اپنی بزرگی کا بھی لحاظ فرمائیں اور اس طرح کی ڈنڈی بازی سے باز آئیں۔ وہ اسی طرح آپ پہ قرض ہے، مطلع، وہ لغت کی 2 کتابوں کا نام لینے سے جواب نہیں ہوتا، اس کی عبارت ذرا پڑھو، اور جو میں نے فرق بیان کیا اس کے خلاف عبارت لاؤ۔ اس کے ساتھ آپ کی معلومات میں اضافہ کے لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض امور غیبیہ کی اطلاع یہ الگ عنوان ہے، اور
جزی علم الغیب، یہ عنوان الگ ہے، آپ دونوں کو خلط ملط کرتی ہیں۔ خیر یہ بھی ایک بات ضمنی بات ہے، ذیلی بات ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 3 تاریخیں آپ نے جو کلپ کیا، اس پہلا کلپ آپ دوبارہ سنیں۔ آپ نے یہ فرمایا جب چاہیں، شرائط مقرر فرمائیں، جب چاہیں۔ تو ہم نے چاہا 16، 18، 19 نومبر، لیکن آپ نے وہ نہیں چاہا، اور 3 کلپ کرنے کے باوجود آپ ٹائم نہیں دے سکے، اور ویسے بھی 3 دن کی مہلت معروف ہے، تو 3 کلپوں میں اتنی دیر کے باوجود آپ وہ ٹائم بھی مقرر نہیں کر سکے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ربیع الاول میں ہم فارغ تھوڑی ہی ہوتی ہیں۔ تو میرے حضرت آخر ربیع الاول میں فراغت، اب میں اس پہ اگر تبصرہ کروں گا تو آپ کہیں گے یہ مہذب زبان نہیں اور میری توہین ہو گئی۔ تو ربیع الاول میں اگر پروگرام آپ کر سکتے ہیں تو شرائط بھی طے کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک دینی کام ہے، اور یہ آپ کی تقریروں سے بھی اہم کام ہے۔ آپ کی تقریریں اتنی اہم نہیں جتنا یہ مناظرہ اور شرائط مناظرہ کا طے کرنا، یہ اہم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس پہ فیس بھی نہیں ملتی ہے، وہ لوازمات یہاں پر شاید نہیں ہوں گے، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مصروف ہیں۔ آپ نے پھر مصروفیت کا بہانہ بنایا۔ میں پھر کہوں گا کہ ان 3 تاریخوں میں سے کوئی ایک تاریخ متعین فرما دیں تاکہ یہ شرائط، دعویٰ، سب کچھ متعین ہو جائے۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر بعض امور پر اطلاع مانتا ہے کوئی تو ہمارا اس سے مناظرہ ہی نہیں، تو پھر ٹھیک، مسئلہ علم غیب کا مناظرہ ختم۔ آپ اپنی اصطلاح اور عنوانات نہ بدلیں، مسئلہ علم غیب کا مناظرہ پھر ختم۔ اور آپ نے کہا کہ اس مسئلہ کے بعد مسئلہ من دون اللہ شروع ہوگا۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ پہلے دعویٰ ہوتا ہے اور بعد میں دلائل ہوتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں مناظری ختم ہو گئی ہے، بات ہی ختم۔ تو آپ ذرا اپنی اداؤں پہ غور فرما لیں۔ آپ کی معلومات میں اضافہ کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ قرآن کریم میں علم غیب، اس کی نفی کے کئی عنوان ہیں۔ پوری مخلوق سے نفی ہے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آپ پڑھے نا، میں پڑھ رہا ہوں، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اور میں کیوں نہ پڑھوں؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی آیت کو پڑھا اور فرمایا من حدثک انہ یعلم ما فی غد وفی روایت یعلم الغیب، کوئی آدمی اگر تمہیں یہ خبر دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما فی غد، جمیع ما یکون جانتی ہیں۔ غد استقبال کے معنی میں ہے، ہر آنے والے بات کو جانتے ہیں یا غیب جانتے ہیں، ہر غیب کو جانتے ہیں، یعلم الغیب۔ ایک روایت میں قد کذبا، اس نے جھوٹ بولا، اور دوسری میں ہے اعظم علی اللہ الفریہ، اس نے اللہ پہ بہتان لگایا، جھوٹ بولا، بہتان لگایا۔ کیوں؟ فرماتی ہیں اس لیے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اور یہاں لفظ علم کا بھی، لفظ غیب کا بھی پوری مخلوق سے نفی۔ من فی السماوات، آسمان کی ساری مخلوق، ملائکہ، ومن فی الارض من الانبیاء والمرسلین، انبیاء و مرسلین سے، ملائکہ سب سے، لا یعلم، فرمایا کوئی بھی غیب دان نہیں، آسمان و زمین کی مخلوق میں سے کوئی بھی غیب دان نہیں۔ اور یہ استدلال ام المومنین نے کیا۔ آپ نے فرمایا اب
آپ پڑھیں قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نے تو بات توت میں بھی پڑھا، پھر پڑھ رہا ہوں، اور یہاں پر بھی لا عالم الغیبہ، علم غیب، اس پہ نفی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص کر یہ قیامت تک تجھ پہ قرض رہے گا۔ اور میں آپ کو مشورہ دوں گا، میرے حضرت ضد نہ کرو، مرنا بھی یہ، ضد چھوڑ دو، اس آیت پہ ایمان لے آؤ۔ تیسرے نمبر پہ اللہ رب العزت نے فرمایا لو کنت عالم الغیبہ لاستکثرت من الخیر، وہاں پر بھی لو کنت، آپ ماشاءاللہ پرانے بزرگ ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ لو اپنے مدخول مثبت کو منفی کو مثبت کرتا ہے، تو علم کا لفظ بھی غیب کا بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نفی۔ اسی طرح قرآن کریم نے فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کہ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، قل انما علمها عند ربی، انما کا معنی آپ سمجھتے ہوں گے، انما علمها عند ربی، قیامت کب آئے گی، اس مخصوص گھڑی کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، صرف میرے رب کے پاس ہے۔ اور مقام پہ قرآن نے فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا، یہ قالوا لا علم لنا، یہ آگے علت ذکر ہے انکا انت علام الغیوب، اور انکا انت ضمیر کو بھی سمجھے مولانا، یہ ضمیر فصل ہے، اور تمام انبیاء کا اجماعی عقیدہ جس کو قرآن نے ذکر کیا وہ میدان قیامت میں یہ کہیں گے، یہاں پر لفظ علم کا بھی لفظ غیب کا بھی، اور تمام انبیاء اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اللہ تیرے سوا سب غیبوں کو جاننے والا کوئی نہیں، انکا انت علام الغیوب۔ تو قرآن کریم کی اور بے شمار نصوص جس میں لفظ علم اور غیب کبھی پوری کائنات مخلوق سے نفی، کبھی تمام انبیاء سے نفی، کبھی خاص کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی۔ تو آپ بھی مہربانی کریں، اگر کوئی اس بات کی آیت ہے جس میں علم الغیب کا لفظ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اس کو لائیں، پیش کریں۔ پیش فرمانا ہم آپ کی طرح نہیں کریں گے، ہمارا اللہ کے قرآن پہ ایمان ہے، آیت پیش کرنا آپ کا کام اور آپ کا مسئلہ قبول کرنا ہمارا کام نہیں۔ تو میں مشورہ دوں گا آپ غور و فکر کر لیں، قرآن کریم کی اصطلاح میں علم الغیب کی نفی اس انداز میں کی گئی، جبکہ بعض امور غیبیہ پر اطلاع ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اطلاع علم غیب جزئی نہیں، اطلاع، اور تلک من انباء الغیب، انباء، ذالک من انباء الغیب، انباء، تو انباء یا انباء اطلاع، اور بعض امور غیبیہ پر یہ مسئلہ ہی جدا ہے۔ علم الغیب ساری مخلوق سے، امام الانبیاء سے، حضرات انبیاء سے قرآن میں نفی موجود ہے، اور اس کے اس بات پر کوئی آیت موجود نہیں۔ اب پھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ اب ہمت کریں، آیت لائیں، ورنہ تو آپ کی شکست یہاں ہو چکی ہے، تو پھر اس بحث میں اتنا وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت۔ پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، غالباً چوتھے نمبر پر یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم بعض امور غیبیہ پر جو اطلاع مانیں تو ہمارا اس سے مناظرہ نہیں ہے، اس سے جھگڑا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بریلوی حضرات آپ کے خلاف ایک شور اٹھا رہے تھے کہ مولانا سعید اسد صاحب وہابی ہو گیا ہے،
دیوبندی ہو گیا ہے۔ یہ ایک عرصے سے ہم شور سن رہے تھے اور ہم آپ کو مظلوم سمجھ رہے تھے کہ آپ نے بریلویت کی اتنی خدمت کی اور اب آپ کو یہ صلہ دیا جا رہا ہے کہ یہ دیوبندی ہو گیا یا وہابی ہو گیا اور بریلویت کو چھوڑ گیا۔ لیکن آپ کی اس بات پر تو ہمیں حیرانگی ہوئی کہ باقی وہ بیچارے سچ شور مچاتے ہیں کہ آپ نے بریلویت کو چھوڑ دیا ہے اور آپ بریلوی عقائد کو بھی چھوڑ چکے ہیں جس طرح اور مسائل بھی۔ تو یہاں پر بھی میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا ہوں کہ بریلویوں کا اس معاملہ اس مسئلہ میں عقیدہ کیا ہے۔ یہ ہیں جناب آپ کے مناظر اعظم عمر اچھروی صاحب، یہ فرماتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل شے کا علم یعنی علم کلی، مولانا توجہ فرمانا، کل شے کا علم یعنی علم کلی۔ پھر سن لینا آپ، ایک تو مصیبت یہ ہے کہ میرا خیال ہے کلپ بھی نہیں سنتے، میں کچھ کہتا ہوں آپ کچھ ارشاد فرماتی ہیں، میری بات کے جواب آپ نہیں دیتے، ایک مفروضہ گھڑتے ہیں اور پھر جواب دینا شروع کرتے ہیں۔ اب ذرا پھر سننا، ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل شے کا علم یعنی علم کلی آپ کے بعض مغیبات سے ہے۔ اس کو ذرا حل بھی کرنا، جس کے علم میں کلی علم غیب اس کے علم کا بعض حصہ ہے تو اس کے کل علم غیب کی انسان کو کیا طاقت ہے کہ سمجھ سکے۔ یہ مقیاس انفیت ہے، صفحہ 295 ہے۔ اسی طرح یہی حضرت کہتی ہیں ابتدائے آفرینش سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تا قیامت اور قیامت کے بعد تک کا بھی اور جنت اور دوزخ کا تمام علم غیب کا تمام علم غیب، پھر سماعت فرما لیں، تمام علم غیب بلکہ اس سے بھی زیادہ، اب یہ آپ فیصلہ کریں گے کہ تمام سے زیادہ کیا ہوتا ہے، تمام علم غیب بلکہ اس سے بھی زیادہ جس کو اللہ تعالیٰ جانتے اور مخلوق کی عقلوں سے بالا تر ہے، آپ کی شان نبوت کو حاصل ہے۔ یہ مقیاس انفیت صفحہ 291۔ اسی طرح تیسری عبارت ہے، کہتے ہیں جب عطا کنندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کل غیب عطا کر کے اپنا کل غیب عطا کر کے سرائے تو اس کے انکار کرنے والے کو کیسے صحیح مومن سمجھا جا سکتا ہے۔ آپ کہہ رہے تھے بعض امور غیبیہ اور آپ کے یہ مناظر اعظم کہہ رہے ہیں کہ کل غیب اللہ نے عطا کیا، اگر جو کل نہ مانے تو مسلمان ہی نہیں ہے، مسلمان کیسے ہے۔ اسی طرح مفتی احمد یار صاحب، اس نے بھی صاف لکھا جال حق صفحہ 59 دیکھیں، فرماتے ہیں کہ اس آیت اور تفسیر سے علم غیب کلی ثابت ہوا۔ جال حق صفحہ 60 دیکھیں، لکھتے ہیں اس آیت اور تفاسیر سے معلوم ہوا خدا قدوس کا خاص علم غیب حتیٰ کہ قیامت کا علم بھی حضور کو عطا فرمایا گیا۔ اب کیا شے ہے جو علم مصطفیٰ سے باقی رہ گئی ہو؟ جال حق صفحہ 60 ہے۔ اسی طرح مفتی احمد یار نے لکھا ما کانا و ما یکون تو صرف بیان کے لیے، ورنہ اس سے بھی کہیں زیادہ کی عطا ہوئی۔ جال حق صفحہ 61۔ اور اسی طرح تمام تو معلوم ہوا کہ ما کان ما یکون کا علم حضور کے علم کے دفتر کا ایک نکتہ ہے۔ جال حق صفحہ 77۔ یہ چند عبارتیں میں آپ کو ذکر کر دی، ورنہ احمد رضا خان نے بھی جملہ ما کان ما یکون کی بات کی ہے۔ اب آپ کہتے ہیں اگر بعض امور غیبیہ کو کوئی مان لے تو بات ختم، یہاں بات ختم نہیں ہوگی۔ آپ مہربانی کر کے بتائیں کہ یہ جو آپ کے علماء بریلویہ جو بریلوی مذہب ہے، آپ کا یہی عقیدہ ہے؟ اگر یہ عقیدہ ہے تو پھر ثابت بھی اسی کو کرنا ہوگا۔ ہم آپ کو بلوں میں سر چھپانے کا موقع نہیں دیں گے، اور اگر آپ کا یہ عقیدہ نہیں تو کھل کر ارشاد فرمائیں کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے یا نہیں۔ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ میرا یہ عقیدہ نہیں اور یہ عقیدہ رکھنے والا بالکل کافر ہے، آپ اور ہمارا جھگڑا ختم۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنے والا
جو آپ کی ان عبارات میں یہ خالصتاً کفر ہے اور صریح نصوص قطعیہ کے خلاف ہے. یہ ہمارا دعویٰ ہے، اس دعویٰ کو آپ توڑ کے دکھائیں. یہ چند باتیں میں نے آپ کے اس پہلی بات کے جو آپ نے موضوع سے یو ٹرن لیا، ایک یو ٹرن کہ علم غیب کو چھوڑ کر اطلاع علی الغیب، دوسرا یو ٹرن وہ بھی جزی کا اپنی طرف سے ایک مفروضہ گھڑا، جزی علم غیب کا اپنی طرف سے ایک مفروضہ گھڑ کے میرے ذمہ لگایا. میں نے کہا وہ کلپ سن لیں، وہ بات ہے اطلاع علی الغیب کی. بعض امور غیبیہ پر اطلاع کا، اللہ تعالیٰ کا خبر دینا، اطلاع دینا، جو قرآن کریم میں اطلاع، انباء وغیرہ سے تعبیر کیا گیا، جو علم الغیب کا مسئلہ ہے وہ اب آ گیا. اب وہ دوبارہ بھی سن لیں اور آپ مہربانی کر کے کلپ پورا سنا کریں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کلپ سنتے ہی نہیں، میری بات کچھ ہوتی ہے، آپ جواب کچھ دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ پہلا عنوان تھا آپ کے کلپ کا. دوسرا، آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دعویٰ پہلے ہوتا ہے، دلائل بعد میں ہوتے ہیں. تو اس میں کس نے اختلاف کیا؟ آپ خود بات کو طول دیتے ہیں، آپ نہ شرائط طے کرتے ہیں نہ ٹائم دیتے ہیں. اگر آپ نے شرائط طے نہیں کرنی تھی اور آپ کے پاس وقت نہیں تو پھر کم از کم کلپ بازی سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ آپ کی طرف سے، کہ میں نے آپ کو پہلے دن بھی کہا تھا کہ آپ یہ متعین کر لیں آمنے سامنے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں یا کلپوں کی صورت میں. تو اب بھی میں آپ کو کہوں گا کہ آپ آمنے سامنے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو ان 3 تاریخوں میں سے کوئی ٹائم عنایت فرما دیں. اور اگر یہ کلپ بازی چلنی ہے تو پھر بھی موضوع متعین کر کے اپنا دعویٰ، عقیدہ واضح کر کے اس پہ دلائل شروع کریں. ہم انشاءاللہ آپ کا نقد آپ کا مطالبہ پورا کر دیں گے. تو خیر، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے والد کو گرامی قدر کہا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے میرے والد کو ولی اللہ مان لیا. کہ گرامی قدر وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ہاں جس کی قدر ہو. یہ بھی حضرت آپ کی خوش فہمی ہے اور مفروضہ ہے. اور مجھے تعجب ہے آپ پر کہ آپ امام المناظرین بھی ہیں اور بڑے بزرگ بھی ہیں اور علامہ بھی ہیں، پرانے آدمی بھی ہیں، لیکن اگر شکر ہے آپ کے سامنے یہ آیت نہیں گزری کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہاں پر ارشاد ہوگا ذُقْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ. جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہوگا چک، تو بڑی عزت والا اور بڑا کریم تھا. تو آپ یہی سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کو معزز کہا، مکرم کہا، لہذا جہنمی بھی اولیاء اللہ ہیں. آپ کو تو یہ نہیں پتا استعارہ تحکمیہ کیا ہے. اللہ کرے آپ کو پتا ہو، ورنہ آپ تو خوش ہو گئے. والد گرامی قدر کہا تو والد کی ولایت ثابت ہو گئی. تو یہاں تو میں نے صرف گرامی قدر کہا اور اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے بارے میں ذُقْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ کہا، انہیں عزیز بھی کہا، کریم بھی کہا. تو پتہ نہیں آپ ان جہنمیوں کے لیے کس درجہ ولایت کے معتقد ہوں گے. اور ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نے جیسے طرز استدلال ہے، آپ کا یہی طرز استدلال ہوتا ہے اپنے مسائل میں بھی اسی طرح کچی باتیں کرنا آپ کی شایان شان نہیں ہے. ورنہ میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے کئی مرتبہ مجھے مولا نہ کہا، ایک مرتبہ آپ نے مجھے حضور کہا. تو جب آپ مجھے مولا نہ اور حضور کہہ رہے ہیں تو آپ کے طرز استدلال کے مطابق آپ نے مجھے ولی اللہ مان لیا، اور ولی اللہ سے لڑائی کرنا اور ولی اللہ سے مناظرہ کرنا اپنے ایمان کا خاتمہ کرنا ہے. تو آپ اس کا بھی لحاظ فرمائیں کہ آپ جب مجھے مولانا اور حضور کہہ رہے ہیں اور پھر مقابلہ بھی کر رہے ہیں تو آپ کے طرز استدلال تو یہی ہے کہ آپ نے مجھے ولی اللہ مان لیا. مولانا یہ کچی کچی باتیں آپ کی شایان شان نہیں. آپ مہربانی کریں، آپ بڑے آدمی ہیں. ہم بریلویوں میں آپ کو سب سے بڑا عزیز کریم سمجھتے ہیں. ذُقْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ. آپ اسی بات سے ہیں.
تو اس لیے آپ مہربانی کر کے اس طرح کے کچی کچی باتیں نہ کریں۔ اس کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا تھا کہ کسی بزرگ کی، کسی مسلک کے بزرگ کی کوئی عبارت لے کر آیا یہ کہا جا سکتا ہے کسی مسلک کا وہ دعویٰ یا عقیدہ قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہ میں نے آپ سے سوال کیا، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، آپ نے انتہائی مزے کا خیز بات کی۔ میں نے آپ کو کہا کہ آپ اپنی والد کی عبارتیں بھی اس کے خلاف دعویٰ اور عقیدہ رکھتے ہیں، تو آپ نے عجیب اس کا جواب دیا، جی آپ نے ہدایہ پڑھا ہوگا۔ تو میرے حضرت میں نے ہدایہ صرف پڑھا نہیں ہے، 16 دفعہ پڑھایا بھی ہے۔ تو وہاں کہتے ہیں امام ابو حنیفہ اس کے شاگردوں کا اختلاف ہے۔ بالکل، میں نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا اختلاف کا ہونا، میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کا جو طرز استدلال ہے، کسی مسلک کے بزرگ کی کوئی عبارت لے لینا اور کہنا یہ تیرا عقیدہ ہے، یہ تمہارا دعویٰ ہے، میں نے کہا یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ اگر یہ صحیح ہے تو کیا آپ کے والد صاحب کی ہر عبارت آپ کا عقیدہ بن سکتی ہے، آپ کا دعویٰ بن سکتی ہے؟ ایک نمبر دو، آپ نے قیاس جو کیا یہ قیاس فاسد ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور صاحبین کا اختلاف ہوتا ہے علمی فروعات بھی، فقہی مسائل بھی، اور آپ کا اور آپ کے والد کا اختلاف ہے عقیدے میں۔ اگر آپ میں جرأت ہے تو امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام یوسف کا عقیدے میں اختلاف دکھائیں۔ آپ ہدایہ کی بات کرتے ہیں، فقہ حنفی کی کسی کتاب سے نکالیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام یوسف، امام محمد کا عقائد میں اختلاف ہو، اور آپ کا اور آپ کے والد کا اختلاف عقیدے میں ہے، اور اگر آپ فرمائش کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا اور عبارت بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے ساتھ 6 نمبر پر آپ سے میں نے کہا تھا کہ اگر صراط مستقیم تقویت الایمان کی عبارات کو تم گستاخی کہتے ہو تو پھر آپ مہربانی کریں اعلی حضرت کو کافر کہیں، کیونکہ اگر صراط مستقیم اور تقویت الایمان کی عبارات گستاخانہ ہیں، صریح گالیاں ہیں، جیسا کہ احمد رضا خان نے لکھا، صریح گالیاں ہیں، اللہ رسول کو گالیاں ہیں، تو پھر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ احمد رضا خان نے سید اسماعیل شہید رحمہ اللہ کو مسلمان کہا ہے اور کہا کہ انہیں کافر نہ کہا جائے، اسی پہ فتویٰ دیا۔ حالانکہ یہ فتویٰ بھی کہ گستاخ رسول کے کفر میں شک کرنے والا کافر، تو میں نے کہا کہ 2 باتوں میں سے ایک اختیار کر لو، یا تقویت الایمان اور صراط مستقیم کو کفریہ اور گستاخانہ اور گالیاں کہنا چھوڑ دو، یا احمد رضا کی قربانی دو اور احمد رضا کو کافر کہو۔ آپ نے جہاں پر بھی عجیب تعجب والی بات کی، آپ کہتے ہیں اعلی حضرت شرارتی نہیں تھے، وہ ضدی نہیں تھے، شرارتی نہیں تھے۔ یہاں 2 پہلو ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ ضدی نہیں تھے، شرارتی نہیں تھے۔ بہت اچھا، تو اس سے جواب ہو گیا۔ کوئی سنجیدہ مسلمان اس سے مطمئن ہوگا کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صریح گالیاں دے اور اللہ رسول کو گالیاں دے، توہین اور گستاخی کرے، اور اس کو جو کافر نہ کہے وہ اس کو شرافت کہا جائے اور اس کو اعتدال پسندی کہا جائے، تو مولانا آپ کا ایمان کہاں گیا؟ آپ کی وہ عشق رسول والی غیرت کہاں گئی؟ تو بہرحال یہ پھندا آپ سے نکل نہیں سکتا۔ آپ نے ایک بہانہ بنایا، جی اڑتی اڑتی توبہ کی خبر آ گئی تھی، یہ کس اسٹیشن سے جاری ہوئی تھی؟ چلو اسی بات پہ آ جا۔ احمد رضا خان کی اپنی عبارت سے یہ وجہ بتلا دے مولانا کہ احمد رضا خان نے کہا کہ میں اس لیے تکفیر نہیں کرتا کہ انہوں نے توبہ کر لی یا ان کی توبہ کی خبر آ گئی تو ایک ایک لفظ پہ 1 لاکھ روپیہ انعام وصول کر لے۔ احمد رضا خان مدعی سست گواہ چست، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے ہمارے نبی نے منع کیا ہے، اور آپ بعض تقریروں میں بھی اور جہاں مناظرے کے کلپوں میں بھی وہ گپیں سنا رہے ہیں کہ اڑتی اڑتی خبر آ گئی
مولانا یہ بات آپ احمد رضا خان سے دکھائیں، آپ کی اڑتی چھڑتی بیٹھتی اڑتی خبروں سے کچھ نہیں بنتا، احمد رضا کا ایمان ثابت نہیں ہو سکے گا۔ یہ کلپ تھوڑا سا لمبا ہو گیا، اس لیے برداشت بھی کرنا، کیونکہ آپ نے چند باتیں ان کی وضاحت طلب کی ہے تو ان کی وضاحت پوری ہوگی۔ اب جو ہے ایک بات یہ ہے، دوسرا آپ نے کہا کہ احمد رضا خان شرارتی نہیں تھے، تو مولانا آپ ذرا ذہن میں رکھ لیں، احمد رضا خان کے فتویٰ سے اگر آپ مطالبہ کریں گے، میں آپ کو ایک ایک عبارت دکھاؤں گا، احمد رضا خان کے فتویٰ سے پیر مہر علی شاہ کافر، پیر کرم شاہ کافر، مفتی احمد یار گجراتی کافر اور عمر اچھروی کافر۔ اب آپ خود فرمائیں کہ جس شخص نے پیر مہر علی شاہ کو کافر کہا، پیر کرم شاہ کو کافر کہا، مفتی احمد یار عمر اچھروی کو کافر کہا، وہ شریف ہے یا شریر ہے؟ اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں، باقی رہ گیا ثابت کرنا، وہ میرا کام ہے، یہ فقیر انشاءاللہ ثابت کر کے دکھائے گا۔ اور یہ بھی آپ کو آپ کی معلومات میں اضافہ کے لیے عرض کروں کہ احمد رضا نے سعید اسد کو بھی کافر کہا ہے، یہ بھی سن لے۔ آپ نے اپنی رسالے میں لکھا کہ دیوبندی عالم مولانا سرفراز خان صفدر، مولانا کا لفظ بولا، میرے لیے بھی آپ نے نوازش فرمائی اور مہذب بنتے ہوئے مولانا کا لفظ استعمال کیا، جبکہ اعلی حضرت کا فتویٰ یہ ہے کہ دیوبندی کو عالم سمجھنے والا، عالم کہنے والا یا مولانا کہنے والا کافر ہے، یہ بھی کفر ہے۔ تو احمد رضا کے فتوے سے آپ بھی خیر سے کافر بنتے ہیں، اب آپ کی مرضی ہے ان کو شریف کہو یا شریر کہو۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پر آپ نے یہ بات کی جی، پہلے بات ہوگی گستاخانہ عبارات پر، مولانا آپ بھول گئے، موضوع 5 تھے اور میں نے آپ کو کہا یہ 5 موضوعات پہ مناظرہ کر لے تو عبارات والا شوق بھی میں آپ کا پورا کر دوں گا، لیکن آپ کو کیوں اتنا جلدی نسیان طاری ہے؟ آپ وہ 5 موضوعات پہ تو آ نہیں رہے اور کہتے ہیں جی پہلے عبارات ہوں گی، عبارت تقویت الایمان صراط مستقیم کی عبارتیں اور بعد میں وہ بات ہوگی۔ تو مولانا ذہن میں رکھ لے یہ 5 موضوعات متعین ہیں۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا جی توت میں تو صراط مستقیم کی بات تھی، مولانا خوف خدا کیجئے، میں نے آپ کو کہا، میں نے آپ کو چیلنج کس چیز پہ کیا تھا، وہ ویڈیو موجود ہے، وہ چیلنج کی ویڈیو موجود ہے، میں نے آپ کو چیلنج توت میں کس چیز پہ کیا تھا؟ صراط مستقیم پر۔ کچھ تو ان چیزوں سے آپ گریز کریں، آپ ایک مذہب کے ذمہ دار آدمی ہیں اور اتنی کچی باتیں، تو وہ تو ویڈیو موجود ہے، میں نے آپ کو اس علم الغیب کے لفظ پہ چیلنج کیا تھا اور آپ کہتے ہیں میری تقریر صراط مستقیم پر تھی، تو جان تیری تقریر جانے، ہم نے تو چیلنج کی بات کی اور وہی کلپ آپ نے شائع کیا، تو یہ بھی چلو بیچ میں بات آ گئی۔ آپ نے یہ فرمایا ایمان اعلی حضرت پر پہلے بات نہیں ہوگی، یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ نے یہ سمجھا ہے کہ احمد رضا خان کی تکفیر اس لیے ہے کہ وہ شاہ شہید کو مسلمان سمجھتے ہیں، اسے کافر نہیں کہتے، صرف یہ وجہ نہیں۔ احمد رضا خان کے ایمان پر بحث 3 پہلوؤں سے ہے۔ نمبر 1، احمد رضا خان نے اپنے آپ کو کافر کہا کئی مقام پہ۔ نمبر 2، احمد رضا خان کو تمام علماء بریلویہ نے کافر کہا، تمام مفتیان بریلویہ نے کافر کہا۔ اور نمبر 3، احمد رضا خان کتاب و سنت کی نصوص کے انکار کی وجہ سے بھی کافر ہے۔ یہ 3 عنوان ہیں ایمان احمد رضا کے، اس کی میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں، کلپ لمبا ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلی قسط میں اور بھی پورے کر دوں گا، لیکن چند مثالیں سن لو۔ مثال کے طور پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی ماضی قریب میں نبوت کا مسئلہ چھیڑا۔ اب آپ کے 2 گروہ ہیں بریلویوں کے، ایک آپ کی پارٹی، ایک ڈاکٹر اشرف آصف جلالی وغیرہ کی پارٹی۔ آپ کے استاد محترم اشرف سیالوی صاحب، انہوں نے صاف لکھا کہ جو حضرات پیداشی نبی مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیداشی نبی مانتے ہیں،
ان کا یہ فتویٰ ہے کہ جو 40 سال پر نبوت کے ملنے کے قائل ہیں وہ گستاخ ہیں، بے ادب ہیں اور کافر ہیں، سری کافر ہیں۔ ایک اور آپ کے یہ کلم موجود ہیں، آپ نے کہا جو پیدائشی نبی مانے یا عالم ارواح کی نبوت کا قائل ہو بالفعل نبوت کا تو وہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ احمد رضا کی عبارتیں دونوں طرح موجود ہیں کہ بعض عبارتیں اس طرف جا رہی ہے کہ 40 سال سے پہلے آپ کو بالفعل نبوت نہیں ملی، اور بعض وہ ہیں کہ آپ ابتداءً پیدائشی نبی تھے۔ تو آپ کے دونوں فریق بریلویوں کے احمد رضا کے کفر پہ متفق ہیں، گویا احمد رضا کا کفر اجماعی ہے آپ کے نزدیک اور آپ کے فریق مخالف کے نزدیک۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ احمد رضا خان نے سورت آل عمران آیت نمبر 78 ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ 432 435 تک ذرا پڑھ لینا۔ اس میں من دون اللہ اور غیر اللہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ لیے ہیں یہ احمد رضا خان نے، جبکہ آپ کے استاد محترم اشرف سیالوی صاحب، عمر اچھروی صاحب، شفیع اکاڑوی صاحب، آپ کے بریلوی اکابر کا یہ فتویٰ ہے کہ جو نبی یا ولی کو من دون اللہ کہے وہ گستاخ ہے، وہ کافر ہے اور وہ انبیاء اور رسل کی توہین کرنے والا ہے۔ آپ کہیں گے میں کلپ کو مختصر کرنے کی وجہ سے عبارات مفصل نہیں پیش کر رہا، آپ کہیں گے انشاءاللہ پیش کروں گا، صفحہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ تینوں حضرات کہتے ہیں کہ جو من دون اللہ کا مصداق انبیاء اولیاء کو ٹھہرائے وہ کافر ہے، گستاخ رسول ہے، رسول کی توہین کا مرتکب ہے، جبکہ احمد رضا خان نے یہاں اس آیت کے تحت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت عیسیٰ کو من دون اللہ کہا۔ تو ان تین مفتیوں کے اس فتویٰ کے مطابق بھی احمد رضا کافر ہے۔ اور اسی طرح آیت اموات غیر احیاء، اس میں بھی احمد رضا خان نے اس سے مراد حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ لیے۔ تو انہی آپ کے اکابر کے فتوے کے مطابق توہین رسالت، گستاخی اور کفر کا یہ فتویٰ احمد رضا پر بھی آئے گا۔ نمبر 3، احمد رضا خان نے لکھا فتاوی افریقہ صفحہ 161 کہ حالت جنابت میں درود پڑھنا جائز ہے۔ جنابت کی حالت میں، یعنی آدمی پلیت ہو، جنابت ہو تو درود پڑھنا یہ جائز ہے، یہ احمد رضا کا فتویٰ ہے۔ اور اس پر جناب والا آپ کے بریلوی مفتی اور بہت بڑے آپ کے شیخ القرآن اور بہت بڑے امام، ان کا یہ فتویٰ ہے۔ میٹھا نام محمد، شہد سے میٹھا نام محمد کا اویسی صاحب، انہوں نے کہا کہ اس طرح کا فتویٰ دینے والا کہ حالت جنابت میں درود پڑھنا جائز ہے وہ بدبخت عشق رسول سے محروم ہے۔ آپ خود اندازہ کریں، جس کے دل میں عشق رسول نے وہ مسلمان ہوگا۔ تو یہ اویسی صاحب نے احمد رضا کو پھر کافر کہہ دیا۔ یہ شہد سے میٹھا نام محمد اور اس کا 140 139 صفحہ دیکھیں، صفحہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ نمبر 4، چوتھے نمبر پر احمد رضا خان کا فتاوی رضویہ صفحہ 430 جلد نمبر 15، اس میں کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اس کے سچے راعی محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعی کہا۔ راعی کا معنی چرواہا، رائی کا معنی چرواہا، رائی کہا۔ اور اس پر فتویٰ آپ کی ہری پگڑیوں والوں کے امام الیاس قادری نے دیا اور فتاوی امجدیہ میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں یہ توہین امیز لفظ ہے، کہنے والا توبہ اور تجدید ایمان کرے۔ تو یہ جو الیاس قادری کی کتاب ہے کفریہ کلمات، اس پر آپ کے بڑے بڑے مفتیان کی تصدیقات ہیں۔ تو ان کے مطابق یہ چوتھے نمبر پر پھر احمد رضا کافر ہے، اور یہ میرا فتویٰ نہیں، یہ فتویٰ آپ کے علماء کا ہے، اس لیے مجھ پہ ناراض نہ ہونا۔ پانچویں نمبر پر ایمان ابو طالب، احمد رضا خانہ کہہ رہے ہیں، تو پھر احمد رضا کو کیوں نہیں کافر کہتے؟ اس معلوم ہوتا ہے
جیسے خادم رضوی کہتا تھا نا بچو گل کچھ ہو رہے، تو تواڈے بچو گل کچھ حضرت ہو رہے۔ اگر عشق رسول محبت رسول میں انصاف ہے تو ان عبارتوں کو جو گستاخ کہے گستاخی اور سری گالیاں کہے۔ یہاں آپ نے ایک اور بھی تعجب خیز بات کی، کہتے لزوم اور التزام کا فرق بھی سمجھانا پڑے گا۔ ماشاءاللہ، یہ بھی آپ کسی اپنے پرانے نیک مفتی سے پوچھ لو کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سری گالیاں دیتا ہے اور گندی گالیاں دیتا ہے اور سری گالیاں دیتا ہے، تو کیا وہاں پر بھی لزوم اور التزام کا چکر چلے گا؟ کیوں لفظوں کے چکر پھیرے میں پڑھ کے عوام کی آخرت بھی تباہ کرتے ہیں اور خود بھی اس طرح وجی صورت خود بھی اپنی عزت کے بھی خلاف کرتے ہیں؟ تو اسی طرح اور مسئلہ ہے کہ بشریت کا مسئلہ، آپ نعیم الدین مراد آبادی، مولانا عمر اچھروی اور جماعت علی شاہ اور دیوان محمدی والا، یہ سب حضرات نے لکھا کہ نبی کو بشر کہنے والا کافر ہے۔ نبی کو بشر ابلیس نے کہا، نبی کو بشر کہنا نبی کی توہین ہے، نبی کو بشر کہنا نبی کی شان کے خلاف ہے۔ یہ سب ان کا فتویٰ ہے، جبکہ فتاوی رضویہ میں احمد رضا خان نے لکھا کہ جو مطلقاً آپ کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ اب آپ بتائیں، احمد رضا خان بشریت کے منکر کو کافر کہہ رہا ہے اور آپ کے یہ حضرات بشریت کے قائل کو گستاخ رسول اور کافر کہہ رہے ہیں۔ تو اب آپ ذرا بتائیں کہ یہ فتویٰ بھی آپ کے حضرات کا ہے، اس فتوے کے تحت بھی احمد رضا پکا کافر بن جائے گا۔ یہ میں نے چند باتیں کی بڑی اجمال کے ساتھ، ورنہ 175 وجوہات ہیں احمد رضا کے کفر کی۔ اس لیے میں نے کہا ایمان اعلی حضرت یہ عنوان رکھ کر آپ رضوی ہونے کا ثبوت دیں اور ان کا ایمان ثابت کریں۔ اور آخر میں اتنی بات عرض کروں گا کہ موضوعات کیونکہ 5 آ چکے، جہاں تعلیقات کی ضرورت نہیں، آپ مہربانی کریں، شرائط طے کریں اور انشاءاللہ لگ پتہ جائے گا، جب آمنے سامنے آئے گا تو پتہ چل جائے گا۔ باقی رہی یہ بات کہ کلپ بازی، اگر کلپ بازی کرنی ہے تو جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کا جواب دیا جائے، یہ نہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں آپ میرا کلپ سنتے ہی نہیں، میں بات کچھ کرتا ہوں آپ کہاں سے، کبھی لاہور سے لے لیتے ہیں کبھی پشاور سے لے لیتے ہیں، تو یہ آپ کی شاہجہاں شان نہیں۔ جو بات اب میں نے یہ بات کی، اگر آپ میں جرأت ہے تو یہ 6 وجوہات میں نے بیان کی اور آئندہ بھی بیان ہوں گی، 175 وجوہات ہے اسی طرح کی۔ اگر آپ کے پاس ان کا جواب ہے تو آپ بہانہ نہ بنانا، اب ان کا جواب دے اور اپنے اعلی حضرت کی دفاع کریں اور دفاع کر کے دکھائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔